بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں راجپوت ڈیلی ٹیچر۔ پیارے بچوں، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ایک کہانی لکھنا سکھائیں گے۔ کہانی کا عنوان ہے وقت کی قدر۔ پیارے بچوں، میں کہانی کو 3 مرتبہ پڑھوں گی۔ آپ کو اچھے طریقے سے تمام الفاظوں کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے اردو پڑھنا اور لکھنا آ سکے۔ چلیں ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور کہانی پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک الو اور چڑیا درخت پر رہتے تھے۔ چڑیا ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتی، دانہ چنتی، گھونسلہ صاف کرتی، بچوں کو اڑنا سکھاتی، شام تک سارا کام ختم کر کے سکون سے سو جاتی۔ مگر الو سارا دن سوتا رہتا اور کہتا ابھی وقت بہت ہے، تھوڑا اور سو لیتا ہوں، کل کام کر لوں گا۔ ایک دن آندھی آئی۔ چڑیا کا گھونسلہ بہت مضبوط تھا کیونکہ اس نے وقت پر تنکے جمع کیے تھے۔ اس کے بچے محفوظ رہے، اور الو کا گھونسلہ کمزور تھا، اس لیے اس کا گھونسلہ ٹوٹ گیا کیونکہ اس نے کہا تھا میں گھونسلہ کل بنا لوں گا، اور وہ سارا دن سوتا رہا تھا۔ اس کی اس غلطی کی وجہ سے اس کے بچے بھی ادھر ادھر ہو گئے۔ الو روتا ہوا بولا، کاش میں نے وقت کی قدر کی ہوتی۔ چڑیا نے کہا، بیٹا وقت ریت کی طرح ہے، جو آج ہاتھ سے نکل گیا کل واپس نہیں آئے گا، اس لیے آج کا کام آج ہی کرو، کل پر مت چھوڑو، ورنہ ایک دن مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ سبق: ہمیں اس کہانی سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ وقت بہت قیمتی ہے۔ ہمیں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اسے ضائع کرنے والا بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ کیونکہ ابھی کامیابی ہے، کل پچھتاوا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو بالکل اسی طریقے سے کہانی کو لکھنا ہے جس طرح یہاں پہ کیونکہ لکھا ہوا ہے، پھر ابھی کامیابی ہے، کل پچھتاوا ہے۔ پہلی لائن میں آپ کو کیونکہ لکھنا ہے، پھر آپ کو نیچے دوسری لائن میں ابھی کامیابی ہے، تیسری لائن میں آپ کو لکھنا ہے کل پچھتاوا ہے۔ آپ کو اینڈ کہانی کا اس طرح کرنا ہے۔ چلیں ہم دوسری مرتبہ کہانی پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک الو اور چڑیا درخت پر رہتے تھے۔ چڑیا ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتی، دانہ چنتی، گھونسلہ صاف کرتی، بچوں کو اڑنا سکھاتی، شام تک سارا کام ختم کر کے سکون سے سو جاتی۔ مگر الو سارا دن سوتا رہتا اور کہتا ابھی وقت بہت ہے، تھوڑا اور سو لیتا ہوں، کل کام کر لوں گا۔ ایک دن آندھی آئی۔ چڑیا کا گھونسلہ بہت مضبوط تھا کیونکہ اس نے وقت پر تنکے جمع کیے تھے۔ اس کے بچے محفوظ رہے، اور الو کا گھونسلہ کمزور تھا، اس لیے اس کا گھونسلہ ٹوٹ گیا کیونکہ اس نے کہا تھا میں گھونسلہ کل بنا لوں گا، اور وہ سارا دن سوتا رہا تھا۔ اس کی اس غلطی کی وجہ سے اس کے بچے بھی ادھر ادھر ہو گئے۔ الو روتا ہوا بولا، کاش میں نے وقت کی قدر کی ہوتی۔ چڑیا نے کہا، بیٹا وقت ریت کی طرح ہے، جو آج ہاتھ سے نکل گیا کل واپس نہیں آئے گا، اس لیے آج کا کام آج ہی کرو، کل پر مت چھوڑو، ورنہ ایک دن مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ سبق: ہمیں اس کہانی سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ وقت بہت قیمتی ہے۔ ہمیں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اسے ضائع کرنے والا بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ کیونکہ ابھی کامیابی ہے، کل پچھتاوا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم کہانی کو تیسری اور آخری مرتبہ پڑھیں گے۔ آپ کو اچھے طریقے سے تمام الفاظوں کو دیکھنا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک الو اور چڑیا درخت پر رہتے تھے۔ چڑیا ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتی، دانہ چنتی، گھونسلہ صاف کرتی، بچوں کو اڑنا سکھاتی، شام تک سارا کام ختم کر کے سکون سے سو جاتی۔ مگر الو سارا دن سوتا رہتا اور کہتا ابھی وقت بہت ہے،
تھوڑا اور سو لیتا ہوں، کل کام کر لوں گا۔ ایک دن آندھی آئی۔ چڑیا کا گھونسلہ بہت مضبوط تھا کیونکہ اس نے وقت پر تنکے جمع کیے تھے۔ اس کے بچے محفوظ رہے اور الو کا گھونسلہ کمزور تھا، اس لیے اس کا گھونسلہ ٹوٹ گیا کیونکہ اس نے کہا تھا میں گھونسلہ کل بنا لوں گا، اور وہ سارا دن سوتا رہا تھا۔ اس کی اس غلطی کی وجہ سے اس کے بچے بھی ادھر ادھر ہو گئے۔ الو روتا ہوا بولا، کاش میں نے وقت کی قدر کی ہوتی۔ چڑیا نے کہا، بیٹا وقت ریت کی طرح ہے، جو آج ہاتھ سے نکل گیا کل واپس نہیں آئے گا، اس لیے آج کا کام آج ہی کرو، کل پر مت چھوڑو، ورنہ ایک دن مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ سبق: ہمیں اس کہانی سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ وقت بہت قیمتی ہے۔ ہمیں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اسے ضائع کرنے والا بہت پیچھے رہ جاتا ہے، کیونکہ ابھی کامیابی ہے، کل پچھتاوا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو اس کہانی کو دیکھ کر لکھنا ہے، ایک مرتبہ دیکھ کر لکھنا ہے، اس کے بعد آپ کو اس کہانی کو یاد کر کے بغیر دیکھے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو آپ کی جتنی بھی غلطیاں نکلیں، آپ کو جو آپ نے کہانی دیکھ کر لکھی ہے، اس کہانی کو دیکھ کے لکھی ہوئی کہانی کو بغیر دیکھے لکھی ہوئی کہانی سے میچ کرنا ہے۔ جتنی بھی غلطیاں آپ کی نکلیں، آپ کو انہیں 3 مرتبہ لکھنا ہے، ان تمام غلطیوں کو، اس کے بعد آپ کو ان تمام غلطیوں کا املا دینا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس طرح اردو آپ کی بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی، اور جو ہے آپ کو بہت جلد پڑھنا اور لکھنا آ جائے گا۔ پیارے بچوں، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔